علماء کرام، شورا اعزام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صدر محترم کی دعائیں چاہتے ہوئے چند شعر نعت پاک کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہمارا عمل کرے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ کچھ شعر بالکل ایک دم نئے ہیں حضرت، اس کے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے میں وہاں بیٹھا تھا تو آواز بہت اچھی آ رہی تھی، فہیم بھائی سے بھی اس کا میں نے ذکر کیا، مفتی طارق جمیل صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے، لیکن یہاں کھڑے ہونے کے بعد آواز کم ہو جاتی ہے چونکہ یہ ساؤنڈ پیچھے کی طرف ہے، تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے گا۔ ایک مطلع دو چار شعر میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھتا ہوں، مجاہد لاحظہ کیجیے گا۔ میں سراپا بارش اللہ میں سراپا بارش وار میں گم ہو گیا، توجہ چاہوں گا کہ میں سراپا بارش وار میں گم ہو گیا، کہ میں سراپا بارش وار میں گم ہو گیا، ہمیں سراپا بارش وار میں گم ہو گیا، جب خیال روضہ سرکار میں گم ہو گیا، جب خیال روضہ سرکار میں گم ہو گیا، میں سراپا بارش وار میں گم ہو گیا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت کی توجہ چاہتے ہوئے ایک شعر، یہ معراج النبی کا بینر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ایک شعر اسی حوالے سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ جب خیال روضہ سرکار میں گم ہو گیا، اور تھا سفر معراج کا ہم سفر جبریل تھے، تھا سفر معراج کا ہم سفر جبریل تھے، تھا سفر معراج کا ہم سفر جبریل تھے، وقت جیسے آپ کی رفتار میں گم ہو گیا، وقت جیسے بہت شکریہ کہ وقت جیسے آپ کی رفتار میں گم ہو گیا، میں سراپا بارش وار میں گم ہو گیا۔ ایک شعر یہاں سے منقبت کا حاضر کرتا ہوں، صدر محترم کی دعائیں چاہیے، ملاحظہ فرمائے گا کہ جب ہٹایا پاؤں کا انگوٹھا یار غار نے،
جب ہٹایا پاؤں کا انگوٹھا یار غار نے، ہاں جب ہٹایا پاؤں کا انگوٹھا یار غار نے، سانپ نکلا آپ کے دیدار میں گم ہو گیا. سانپ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. سانپ نکلا آپ کے دیدار میں گم ہو گیا، جب خیال روضہ سرکار میں گم ہو گیا. میرے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولانا مفتی اظہار مکرم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، مولانا انصار صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر بہت سارے معتبر شعراء کرام تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، مولانا یقین فیض آبادی صاحب، وسعت اعظمی صاحب، مجاہد حسین حبیبی صاحب. سب کی توجہ اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ کھل کے اب ہوں گی نمازیں، کھل کے اب ہوں گی نمازیں، بولے جب حضرت عمر، کھل کے اب ہوں گی نمازیں، بولے جب حضرت عمر، ہاں کھل کے اب ہوں گی نمازیں، بولے جب حضرت عمر، ہوش باطل ہوش باطل ہوش باطل ایک ہی للکار میں گم ہو گیا، ہوش باطل ایک ہی للکار میں گم ہو گیا، جب خیال روضہ سرکار میں گم ہو گیا. منقبت کا ایک اور شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ ذکر جب دنیا میں آیا، ذکر جب دنیا میں آیا، ہے سخاوت کا کہیں، ذکر جب دنیا میں آیا، ہے سخاوت کا کہیں، ہاں ذکر جب دنیا میں آیا، ہے سخاوت کا کہیں، ہر کوئی عثمان کے، ہاں ہر کوئی عثمان کے ایثار میں گم ہو گیا، ہر کوئی عثمان کے، جزاک اللہ، ایثار میں گم ہو گیا، جب خیال روضہ سرکار میں گم ہو گیا. ایک شعر اور منقبت کا پڑھ دیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ آہنی در واضح خیبر کا اکھاڑا اس طرح، آہنی در واضح خیبر کا اکھاڑا اس طرح، سارا لشکر سارا لشکر سارا لشکر نعرہ
رہے کرار میں گم ہو گیا سارا لشکر نعرہ کرار میں گم ہو گیا. ایک شعر میں عام طور سے اس حوالے سے بہت کم میں نے شعر پڑھے ہیں, آج یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور میں توجہ چاہوں گا خاص طور سے میرے بڑے بھائی فہیم پہانوی صاحب, توجہ چاہوں گا. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا, مولانا انصار صاحب حضرت ملاحظہ کیجیے گا کہ اس طرح سے ماں کے والوں کو لگایا تھا گلے, اس طرح سے ماں کے والوں کو لگایا تھا گلے. ہاں اس طرح سے ماں کے والوں کو لگایا تھا گلے. ہر مہاجر ہر مہاجر ہر مہاجر جذبہ انصار میں گم ہو گیا. ہر مہاجر جذبہ انصار میں گم ہو گیا. جب خیال روضہ سر جزاک اللہ کار میں گم ہو گیا. آخری شعر مقطع کا میں پڑھ دیتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ ٹھوکروں میں رکھتا ہے اشفاق تخت و تاج وہ, ٹھوکروں میں رکھتا ہے اشفاق تخت و تاج وہ, کہ ٹھوکروں میں رکھتا ہے اشفاق تخت و تاج وہ, جس کا دل ہاں جس کا دل ذکر شہ ابرار میں گم ہو گیا. جس کا دل سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ٹھوکروں میں رکھ کہ ٹھوکروں میں رکھتا ہے اشفاق تخت و تاج وہ, ہاں ٹھوکروں میں رکھتا ہے اشفاق تخت و تاج وہ, جس کا دل ذکر شہ ابرار میں گم ہو گیا. جس کا دل ذکر شہ ابرار میں گم ہو گیا. ماشاءاللہ مجاہد بھائی, آج مجھے 30 منٹ ملا تھا تو, لیکن پتہ نہیں کیا بھائی مائک والے کی زیادہ برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم کو تھکا دیا تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ختم وہ پڑھ دوں. حضرت عقیدے کے کچھ شعر منقبت کے پڑھ سکتا ہوں میں. دوستو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں, خدا کی قسم میں منبر رسول کے حامد نہیں ہوں گا کہ آج تک دنیا کے کسی دارالفتہ نے سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی. یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو تھوڑا بولیے سبحان اللہ, شعر سمجھ میں آ کر بولیے سبحان اللہ الحمدللہ. تھوڑی سی آواز اور ذرا ایکو کو بڑھا دو بھائی, اللہ کے واسطے تھوڑا آواز کھول دو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مائک والے بھائی مطلب حاضر کر رہا ہوں, یہ کچھ عقیدے ماشاءاللہ یہ کچھ عقیدے کے شعر ہیں, میں حاضر کرتا ہوں. مدرس صاحب برداشت کیجیے گا کہ یہ حکم خدا ہے,
یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ جسے مصطفیٰ کے رسول خدا کے شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے۔ اب یہاں سے میں شعر پڑھ رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ ہاں دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے، دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ اگر کوئی انسان ختم نبوت ایمان لائے جہنم میں جائے۔ اگر کوئی انسان ختم نبوت ایمان لائے۔ تھوڑا بیدار، آپ اتنے بھی شریف آپ مت بنیے، تھوڑا بیدار رہیے کہ اگر کوئی انسان ختم نبوت ایمان لائے جہنم میں جائے۔ اب شعر سنے گا کہ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہے سمجھا رہا ہوں، میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہے سمجھا رہا ہوں۔ جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، محبت رسول، عشق رسول، عظمت صحابہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ کہ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے سمجھا رہا ہوں۔ جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں لائے جہنم نہ جائے۔ پورا مجمع پڑھ لے میرے ساتھ کہ جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے۔ ایک
शेर और पढ़ रहा हूँ अकीदे का। ये मेरा जो आखिरी जुमला है, जहन्नम में जाए, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको बर्दाश्त कीजिए, लेकिन शेर आपको मैं अच्छे सुना रहा हूँ, शेर सुनिएगा। एक और शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि हाँ वो काफिर है, काफिर कोई शक नहीं है, इसी पर हुसैन और हसन का यकीन है। वो काफिर है, काफिर कोई शक नहीं है, इसी पर हुसैन और हसन का यकीन है। तमाम अंबिया से अली मुर्तजा का जो रुतबा बढ़ा है, जहन्नम में जाए। ये तमाम अंबिया से अली मुर्तजा का जो रुतबा बढ़ाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। एक शेर और हाजिर कर देता हूँ मनक़बत का। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मिलेंगी, बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। कि ये हुक्म खुदा है रसूले खुदा पर जो उंगली उठाए, जहन्नम में जाए। तवज्जो चाहूंगा कि कलाम इलाही में है ये बशारते, वो है पाक दामने, वो है पाक सीरते। कलाम इलाही में है ये बशारते, वो है पाक दामने, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए, जहन्नम में जाए। बहुत शुक्रिया, क्या यार आयत की तर्जुमानी की है भाई, वाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। कि जिसे मुस्तफ़ा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए। बाएं तरफ वाले बेचारे कह रहे हैं कि हमारी तरफ आवाज कम आ रही है, हमने बोली, आप भी बोल दीजिए कि जिसे मुस्तफ़ा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। हाँ कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामने, वो है पाक सीरत, वो है पाक दामने, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए, जहन्नम में जाए। मुजाहिद भाई, एक शेर, बहुत सारे नौजवान यहाँ नजर आ रहे हैं,
طلبا بھی ہیں. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, یہ جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, یہ اپنے دوستوں کے لیے نصیحت. حضرت قاری مجیب اللہ صاحب, بہت سارے اساتذہ علماء بیٹھے ہیں, کس کا نام لوں کس کا چھوڑوں, جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. چودھری جی ہمارے ماشاءاللہ, اچھا پیچھے ہی, ہاں ماشاءاللہ مکمل ایک دم شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے. توجہ چاہوں گا, ایک شعر چودھری جی کی طرف سے آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. حدیث پاک کا مفہوم اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ جبریل امی بار دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مجھے تفا کہہ رہے ہیں. یہ جبریل امی بار دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مجھے تفا کہہ رہے ہیں کہ وہ اولاد جنت, وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے. وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے, جہنم میں جائے. مجاہد بھائی ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرما لیجیے کہ جسے مصطفیٰ, یہ آخری شعر ہے مجاہد, کہ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے, جہنم میں جائے. اور جسے چبھتا ہے عشاء کا ہنسی گھر, جسے چبھتا ہے عشاء کا ہنسی گھر, برا لگتا ہے جسے کو روزے کا منظر, برا لگتا ہے جسے کو روزے کا منظر. ارے جو اہل مدینہ, جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینے نہ جائے جہنم میں جائے. کیا سلیقے سے آپ روشن کر رہے ہیں بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مدینے نہ جائے, یہ ایک شعر, یہ جتنے بھی یہ, ہاں بس ایک ہی بار میں, ہاں ایک شعر اور سن لیجیے. اگر یہ دوبارہ سنیں گے تو میرا خیال ہے اس سے اچھا ایک شعر میں اور پڑھ دیتا ہوں. ہاں میں حاضر کرتا ہوں مولانا امین الحق عبداللہ صاحب دامت برکاتہ کی بھی دعائیں چاہوں گا, اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ ہے بزم اصحاب بکے نوکروں کی, یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی, یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی. تو جسے ملنا ہے دشمنانے نبی سے یہاں پر نہ آئے جہنم میں جائے. جسے ملنا ہے دشمنانے نبی سے یہاں پر نہ آئے جہنم میں جائے. مکہ دعاؤں کے ساتھ میں حاضر کرتا ہوں. مجاہد بھائی آپ کو بتا دوں, آپ ہی کے توسل سے ابھی جلد ہی ایک پروگرام ممبرا کا میں نے پڑھا. اس شعر پہ حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہ نے بہت ساری دعائیں دیں, اور ایک بات انہوں نے کہی کہ بیٹا یہ شعر پڑھنے سے پہلے یہ بات ضرور بتا دیا کرنا. مجھ سے انہوں نے سوال کر لیا
کہ یہ شعر آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو پھر میں نے جب جواب دیا تو کہا آپ نے جواب صحیح دیا ہے، لیکن یہ شعر پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ضرور بتایا کیجیے گا اس بات کو۔ میں بتا رہا ہوں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بڑے مضبوط رشتے ہیں۔ ایک تو رشتہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، یہ بڑا مضبوط رشتہ ایک یہ ہے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے جو علماء حفاظ جانتے ہوں گے، میرا خیال ہے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مضبوط رشتہ یہ ہے وہ یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ تو اس حساب سے حضرت حسنین کے کیا ہوئے حضرت عمر آپ کو معلوم ہے کیا ہوئے؟ بہنوئی ہوئے۔ اب یہاں سے شعر میں پڑھوں گا مقطع کا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے، ارے بول دو بھائی، جہنم میں جائے۔ شعر سنیے گا کہ ہے فاروق کی فاطمہ ساسمائی، ہے فاروق کی فاطمہ ساسمائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی، ہے فاروق کی فاطمہ ساسمائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی۔ اگر کوئی اشفاق سن کر یہ باتیں برا منہ بنائے، جہنم میں جا۔ زندہ باد۔